الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ کے شہزادے، سیدہ خاتون جنت کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے، مشاہبت بہت زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کا چلنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام حسن کو سونگھتے تھے کہ یہ جو ہے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا لقب جو ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، دونوں کو، امام حسین اور امام حسن کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ لیکن امام حسن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے یہ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، کتنی عمر تھی آپ کو جب جنتی نوجوانوں کے سردار کہا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی 7 برس کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ کون سے جنتی نوجوان کہتے ہیں؟ بعض اس کے متعلق یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو نوجوانی میں انتقال کر جائے یا نوجوانی میں جس کی شہادت ہو جائے، ان نوجوانوں کے سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا فہم، آپ کا علم، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بچپن گزرا، اور آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے پاس ایک کافر آیا اور آپ غسل فرما کر نکلے تھے، سفید لباس زیب تن کرا ہوا تھا، اور خوبصورت بہت زیادہ تھے آپ، آل رسول۔ اور اس کافر نے، وہ کافر جو تھا، اس کا حلیہ بڑا پسماندہ سا تھا، بہت زیادہ حلیہ خراب تھا۔ اس کافر نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، اے حسن، میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا وہ حدیث یہ ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ۔ کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کا لباس، آپ کا حسن و جمال، اور میرا حال دیکھیے کہ میں فاقوں سے ہوں اور میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور بھوک سے میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے، اور میرے بکھرے بال اور میرا یہ حلیہ، تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یعنی کافر کے لیے جب دنیا جنت ہے تو میرے لیے کیوں نہیں، اور مومن کے لیے قید خانہ، تو آپ کا یہ حلیہ کیوں ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بات سن، اصل میں تو اس حدیث کی گہرائی تک پہنچا ہی نہیں۔ تو اپنے اس حلیے کو اگر تو اپنے جہنم کے حالات سے ملائے، تیرا یہ حلیہ تیرے جہنم، یہ وقت، یہ کیفیت تیرے جہنم والی کیفیت سے تو ملائے، تو یہ کیفیت اس کے آگے بہت اچھی ہے، جو جہنم میں تیرا حال ہونے والا ہے اس سے بہت اچھی ہے۔ اور میرا جو یہ حال ہے، اگر میرا جنت کا حال تو دیکھے تو میرا جنت کا حال جو ہے وہ اس حال سے بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ حدیث اس طرح ہے، یعنی کیوں نہ ہو یہ علم، یہ فہم، یہ فراست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جن کا بچپن گزرا، سیدہ خاتون جنت کی جنہوں نے دودھ پیا اور جن کی گود میں جن کا بچپن گزرا، حضرت علی شیر خدا جن کے والد تھے، ان کا یہ باب العلم، جن کے والد تھے ان کا یہ علم تھا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسن میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا کیا ہے، 2 گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ایک جنگ ہونے لگی تھی اس میں بھی آپ اس کا باعث بنے صلح کا۔ آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور کہا
کہ اس سے اگر لڑائی ہوتی ہے تو میں خلافت کو قبول نہیں کرتا. تو اس سے مسلمانوں کے دو گروہ ایک بڑی جنگ سے بچ گئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بشارت پہلے سے دے دی تھی حضرت امام حسن کے متعلق کہ یہ معاملات ہے. کہتے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، امیر معاویہ جو تھے آپ کو مہینے کا، حضرت امیر معاویہ مہینے کا آپ کو جو اہل بیت کو جو بھیجا کرتے تھے نذرانہ یا ہدیہ، جو ایک مقرر کیا تھا وظیفہ، وہ تھا 1,00,000 درہم. ایک موقع پر وہ درہم نہ بھیج سکے اور آپ پر بہت ایک ایسی کیفیت آئی، تنگی کی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور دل میں ارادہ آیا کہ میں امیر معاویہ کو پیغام بھیجوں، لیکن پھر رک گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض جگہ آیا کہ خواب میں تشریف لائے، تو آپ رک گئے. تو پھر اس کے بعد امیر معاویہ نے جب آگے اسی وظیفے کو بھیجا تو اس کو ڈبل کر کے بھیجا اور معذرت بھی کری کہ میرے ذہن سے وہ نکل گیا تھا مصروفیت کی باعث، تو اس لیے میں آپ کو یہ زیادہ بھیج رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ دیکھیے کہ کیسے معاملات ہیں، کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں صبر و استقامت، تو حضرت امام حسن سے بڑھ کر کون ہے صبر و استقامت پر. کہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر کچھ عرصے بعد ہی والدہ کا وصال ہو گیا، اور اتنی کم عمری میں والدہ کا سایہ چلا گیا. پھر حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اس میں بھی صبر و استقامت. پھر آپ کو ستایا، خوارج نے آپ کو اتنا ستایا، اس پر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ صبر و استقامت کے پیکر ہیں کہ، اور پھر آخر میں جو سازشیں آپ کے خلاف ہوتی رہیں، لیکن آخر میں جو سازش جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، وہ سازش کیا تھی کہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ ایک کنیز نے آپ کی سراہی میں، پانی پینے والی سراہی میں زہر ملا دیا، اور اس زہر سے کیا ہوا کہ اس نے، آپ نے جب وہ پانی پیا تو آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آیا. اور اس طرح اس میں آپ کو، اور حضرت امام حسین نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کس پر شک ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تاکہ کوئی پکڑ میں آ جائے اور کوئی ایسا اس طرح کے معاملات ہو جائے، میں یہ بتانا ہی نہیں چاہتا، میں اپنے قاتل کا بتانا ہی نہیں چاہتا. اس سے کیا پتہ چلا آپ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے، اور حالت یہ کہ وہ جو آپ کو زہر ملا کے دیا گیا تو وہ اس سے کلیجہ کٹ کے باہر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی صبر و استقامت ایسی کہ فرمایا کہ میں اپنے قاتلوں کو جانتا ہوں لیکن ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا. یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت کے بیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں یہاں ضرور حدیث بتانا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کی مٹی کو جنت سے لیا. ہم لوگوں کی مٹی کہتے نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی ہم نے وہیں مر کر دفن ہونا ہوتا ہے جہاں سے ہماری مٹی لے کر ہمارے اعضائے بدن بنائے گئے ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مٹی، میرے جسم کی مٹی اللہ نے جنت سے لی، اور اس مٹی کو نہر تسنیم میں غوطوں پر غوطے دیے، اور پھر اس سے میرے جسم کو تیار کرا، بنایا، اور جو باقی ماندہ تھی اس سے میرے اہل بیت کو بنایا. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، آپ کا دوست، آپ کا کوئی قریبی عزیز، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، یا آپ کا دوست جس چیز سے محبت کرے، جو چیزیں اس کو پسند ہوں، جو رشتے اس کو پسند ہوں، جو رشتے اس سے ناطے، اس سے تعلق ہو، اس کو ہم نے بھی ان سے محبت کرنی ہے. یہ دستور ہے دنیا کا، یہ ایک اصول ہے. تو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اتنے قریب ہیں، جن کو میرے نبی سونگھا کرتے تھے، تو
ان سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، یا یہ تبلیغ کر رہا ہوں جو تمہیں دین کی باتیں بتا رہا ہوں، جو وحی الہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی اجری لا اجری، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میری اطرت سے محبت کرو، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی برکت سے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی، ہماری اولادوں کے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی ایسی محبت اجاگر کرے، ایسی محبت اجاگر کرے کہ روز محشر ہمارا شمار اہل بیت اطہار کے کنیزوں اور غلاموں میں ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔